پتہ چلا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو وہ کہاں پہ ہوگا قیامت کے دن؟ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جو اللہ کا حکم مانے اور اس کے محبوب کا حکم مانے، وہ کہاں ہوگا؟ وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ اولیاء کے ساتھ ہوگا۔ پھر رب فرماتا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں جی۔ آج یہ دنیا بڑی مختصر سی ہے بھائی، اور اس میں ہم اپنا سفر زندگی سوچ کر سمجھ کر لمحہ بلمحہ ہیں جی اللہ رسول کی اطاعت میں بسر کر لیں، اپنی جان کی پرواہ نہ کریں ہیں جی۔ آخر ہمارے اوپر حق ہے تو اسی ذات کو ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں یہ پیارا وجود دیا ہے، اس کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور اس کا حق سمجھتے ہوئے اس زندگی کو ہم سوچ کر سمجھ کر اللہ رسول کی تابعداری کے اندر بسر کرتے ہیں، تو یاد رکھیں پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم پھر انہی صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے جن صفوں میں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ایک دن آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ سے کوئی دلی باتیں کرنے آیا ہوں، یعنی جیسے ایک دکھ ہوتا ہے وہ باتیں کرنے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا پریشانی ہے، کیا اضطراب ہے، کیا دکھ ہے، بات کریں۔ حضرت ثوبان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ آج جب دنیا میں کوئی دکھ آتا ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے جی، تو جناب کے پاس دوڑ کر آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، میری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، سکون قلبی نصیب ہو جاتا ہے، اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، دل پر ایک اطمینان کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو جب محشر کا دن ہوگا، آپ جنت میں عرفہ و اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور ممکن ہے کہ مجھے قیامت کے دن اس طرح آپ کا دیدار نصیب نہ ہو جس طرح کہ آج دنیا میں دیدار کرتا ہوں۔ اب یہاں دیکھیے صحابہ کرام کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کتنی فکر تھی، ہاں جی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور پیار نے کتنا انہیں گرویدہ کیا ہوا تھا کہ وہ آخرت کی فکر کر رہا ہے صحابی رسول۔ میرے دوستو سوچیے آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، اور ایک صحابی رسول کی فکر کیا ہے۔ صحابی سوچ رہا ہے قیامت کے دن کے بارے میں کہ جب قیامت کے دن میں حضور علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو گئی تو پھر تو کام ہی بن گیا نا، پھر تو آسانی ہی آسانی ہے۔ پھر مشکلات کیا ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو۔ اب صحابی رسول حضور سے یہ سوال کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، جب صحابی رسول نے یہ بات کی تو میرے عزیزو آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ حضور نے کیا جواب دیا؟ یہ آپ علیہ السلام نے بڑا ہی پیارا جواب دے کر قیامت تک کے آنے والے اپنے عاشقوں، محبین،
محبت کرنے والے غلاموں کے لیے مسئلہ ہی حل فرما دیا۔ ہاں جی، آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، المرء مع من احب۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس سے جتنی محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، تو اے صوبان، آج اگر تیرے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے تو پھر پریشانی کس چیز کی؟ تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوئے گا۔ ایسے پتہ چلا کہ آج ہم نے ادھر ادھر کی محبتیں اپنے دلوں میں بٹھا لی ہیں اور اللہ رسول کی محبت کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ بڑا سخت لفظ استعمال کر گئے کہ اللہ رسول کی محبت کو ترک کر دیا۔ میں اس طرف جانا چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ رسول سے پیار ہوئے گا نا، پھر وہ غلط کام نہیں کرے گا، پھر اسے یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ تو یہ ظلم نہ کر، زیادتی نہ کر، سود، رشوت، حرام خوری، ڈاکے ڈالنا، طرح طرح کے یہ ظلم بداری، پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا، پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، تو روزے کیوں نہیں رکھتا، تو نیکی کے کام کیوں نہیں بجا لاتا، پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا۔ پھر اسے معلوم ہوگا کہ بھائی جس رب کے ساتھ اور اس کے محبوب کے ساتھ جو اس کے پاس میں محشر کے دن جانا چاہتا ہوں، تو پھر آج ضروری ہے کہ میں ان کا حکم مانوں، ان کی اطاعت کروں، ہے جی، ان کے احکام کے دیے ہوئے جو دین ہے، اسلام ہے، اس کا پیروکار بن کر رہوں، تاکہ قیامت کے دن جب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں تو حضور خود فرمائے کہ میرا غلام آ گیا ہے جی، مجھ سے محبت کرنے والا آ گیا ہے۔ تو حضور سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب جیسے اب ایک آدمی کو، ایک والد صاحب ہیں جی، اس کو پیاس لگی ہے، وہ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے پانی پلا دے۔ بیٹا کہتا ہے جناب مجھے تو آپ سے بڑا ہی پیار ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ باپ کہتا ہے پانی پلا دے، وہ کہتا ہے جناب سے میں تو بڑا ہی پیار کرتا ہوں۔ آپ بتائیں کہ یہ محبت میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ باپ پانی مانگ رہا ہے تو پانی پلاتا نہیں ہے، ان کی خواہش تمنا جو ہے وہ پیاس بجھانے کی وہ پوری نہیں کر رہا، اور تو کہتا ہے میں بڑی محبت کرتا ہوں، تو جھوٹا ہے۔ پہلے انہیں پانی تو پیش کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ اب ایک آدمی کہے کہ میں اللہ رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، اور جب بات آئے دین کی، اسلام کی، نماز کی، روزے کی، نیکی کی، زہد کی، تقوی، پرہیزگاری، علم اور عمل، وہ نظر ہی نہیں آتا، تو پھر یہ محبت کس چیز کی؟ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا انسان ہے، کوئی محبت نہیں ہے اللہ رسول کی۔ اللہ رسول سے محبت ہو تو پھر یہ کہنا پڑے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، پھر یہ کہنا پڑے کہ تو یہ نیکی کا کام کیوں نہیں کرتا، پھر یہ کہنا پڑے کہ جناب تو یہ حرام خوریاں کیوں کر رہا ہے۔ نا نا نا، آج ہمارے لیے رہنمائے اعظم قرآن پاک موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے پھر کیوں اللہ رسول سے دوری اختیار کی جائے؟ لیکن میرے عزیز دوستو، یاد رکھیے محبت کا تقاضا جب پورا ہوگا کہ آپ دیکھیں نا، ایک گھر کے اندر ایک باپ ہوتا ہے، وہ پورا نظام لے کر چلتا ہے، اب وہ اولاد کو احکامات دے رہا ہے کہ آپ ایسے چلیں، ایسے چلیں، ایسے چلیں، ایسے چلیں۔ اب اولاد جو ہے وہ سارے وہ کام کرتی ہے جس میں ماں باپ کی رضامندی نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں کہ وہ ماں باپ سے محبت کرنے میں سچے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، وہ جھوٹے ہیں۔ ایسی اولاد جھوٹی ہے جو کہتی ہے ہم ماں باپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، ماں باپ کا حکم تو مانتے نہیں، ماں باپ کی بات تو سنتے نہیں، اور اللہ رسول کا حکم تو مانتے نہیں، ہاں جی، قرآن کو سمجھتے نہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر اپنی زندگی کو ڈھالتے نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ ہاں، اب حضور فرماتے ہیں، حضور کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ تم ہر کام کے اندر میرے محبوب کو دیکھو، میرے محبوب کا روزہ رکھنا بھی دیکھو، ان کی سحری بھی دیکھو، ان کی افطاری بھی دیکھو، ان کے جناب نمازیں دیکھو، ان کی عبادات و ریاضات اور معاملات دیکھو، اور میرے محبوب کا لوگوں کے ساتھ میل جول دیکھو، پیار دیکھو، محبت دیکھو، اور ان کا دکھ درد بانٹنے والا نظام دیکھو، اور میرے محبوب کو دیکھو کہ وہ لوگوں کی ضروریات کس طرح پوری کرتا ہے، قرض پکڑ کر لوگوں کے دکھ کا مداوع کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام۔ یہ حضور کی ذات میں نمونے ہمیں بتائے گئے کہ میرے محبوب کو دیکھو، ہاں جی۔ اور ایک طرف تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض پکڑ کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور ایک طرف یہ ہے کہ لوگوں کا حق کھایا جاتا ہے۔ ہاں، لوگوں کا حق کھایا جا رہا ہے، لوگوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، مال آ جائے، مال آ جائے، جیسے ہی آ جائے۔ استغفر اللہ، یہ نہیں پتا کہ حرام کا لقمہ اگر ایک بھی پیٹ میں چلا گیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا، اور تم پیٹ بھر بھر کر حرام کھاتے ہو، ظلماً لوگوں کا مال کھاتے ہو، پھر محبت رسول کے دعوے کیا ہوں گے؟ آج ہم کہتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں، سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں سے ہوگا؟ پہلے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کھایا کیا ہے، ہم نے پیا کیا ہے۔ اور آج دنیا میں بد امنی اور بے راہ روی کا شکار ہیں ہم۔ کیوں ہیں؟ جب کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہو اور پھر مسلمان پریشان ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بھلا دیا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ تو جب ہم اس طرف چلے گئے تو پھر آج سکون کہاں سے آئے گا؟ جب ایک آدمی کو فکر یہ ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، حرام سے آ جائے، پیسہ آ جائے، میرا بینک بیلنس بھرنا چاہیے، میرے گھر کے بکس پیسوں سے بھرنے چاہیے، چاہے وہ پیسہ حرام سے کیوں نہ آئے، چاہے وہ لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈال کر کیوں نہ آئے، یعنی کہ وہ پیسہ آنا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، جب سوچ اور فکر یہ ہو، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کا رسول منع فرما رہے کہ اس راستے پر نہیں چلنا، یہ کھٹن راستہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چلنا ہی اسی راستے پہ ہے، کہ اس میں بظاہر سبز باغ نظر آ رہے ہیں، بظاہر پیسہ اور مال و دولت اور بڑا کچھ نظر آ رہا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ حقیقت میں تباہی اور بربادی ہو رہی ہے۔ وہ زندگی جو عارضی سی ہے، بڑی مختصر سی، اس کے لیے تو ہم لگے ہوئے ہیں آسائشیں ڈھونڈنے کے لیے، آرام راحت ڈھونڈنے کے لیے، کہ کسی طرح تو اچھا آج پتہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں جتنا پیسہ زیادہ ہوگا نا تو ہمیں سکون آئے گا۔ یہ بات غلط ہے، چھوڑ دو، پیسہ نہیں ہے، سکون اللہ نے عطا کرنا ہے۔ برکت ہماری روزی کے اندر اس مالک نے ڈالنی ہے، وہ اتنے پیسے میں بھی ڈال دے، ویسے بھی ڈال دے، وہ تو چیونٹی کو بھی رزق دے رہا ہے۔ پہاڑوں میں جہاں کچھ نہیں ہے وہاں چلے جائیں، کتنی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق رہ رہی ہے، اور وہ زندہ بھی ہے، سلامت بھی ہے، ان کو کھانے پینے کا سارا نظام رب دے رہا ہے۔ سردیوں کا نظام بھی ان کا چلاتا ہے، گرمیوں کا نظام بھی ان کا چلاتا ہے، ان کو کھانے کو بھی دیتا ہے، پینے کو بھی دیتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، ہم تو ایک چیونٹی کی سوچ سے بھی ہم نیچے چلے گئے۔ ایک چیونٹی کا تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، ایک اتنے بڑے انسان کا جو فہم و فراست رکھنے والا ہے، اس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں۔ جبکہ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔
ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالے گا، اللہ اس کے لیے راستے نکالے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ رب فرما رہا ہے، میری بات نہیں ہے، سورۃ الطلاق سے یہ الفاظ تلاوت کی۔ تو بات یہ ہے کہ رب فرماتا ہے ہم اس کے لیے راستے نکالیں گے اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے۔ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رزق کہاں سے آ گیا۔ اچھا لو، پھر فرمایا کہ یہ معاملہ ہم اس کے ساتھ کریں گے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ هُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، محنت کی، مشقت کی، رزق حلال کے لیے کوشاں رہا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب اتنا پیسہ لوٹ کر آج کے دن میں نے اتنا پیسہ کرنا ہے، یہ نہیں۔ محنت کی، رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کی، پر بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا، بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا، تو پھر رب فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ ہاں، رب پیدا کر سکتا ہے تو وہ رزق نہیں دے گا؟ بولو کیوں نہیں دے گا؟ ہیں جی، جو ماں کا پیار تو کچھ نہیں ہے، حالانکہ ماں اولاد پر کتنی فدا ہوتی ہے، اولاد پیار کرے نہ کرے، ماں باپ کتنا اولاد سے پیار کرتے ہیں جی۔ تو رب تعالیٰ کے پیار کی تو مثال ہی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ انسان پر کتنا مہربان ہے۔ اللہ کے بندوں، جو پیدا کرے گا وہ محبت نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا وجود تک نہیں تھا، جس نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہمیں اتنا خوبصورت بنایا، اتنی عزت و عظمت والا بنایا، ہمارا وجود دیکھیں کتنا خوبصورت مزین کیا۔ تو یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب بھی تم سوچتے ہو کہ اس نے بنا تو دیا ہے جی، اب رزق تو وہ نہیں دے گا۔ استغفر اللہ، ایسی سوچ پر بس اللہ ہی حافظ ہے کہ جو پیدا کرے، اتنا خوبصورت بنائے، مزین کرے، معمر کرے، تو لوگوں کے سامنے جائے، لوگ تیرا چہرہ دیکھ کر خوش ہوں، تیرا وجود دیکھ کر خوش ہوں۔ جو آج چار بندوں میں تو بیٹھے اور لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ، کتنا کیسا انسان آ رہا ہے، لیکن جب رزق کی بات آئے تو تیرا عقیدہ نظریہ حرام کی طرف چلا جائے۔ شرم آنی چاہیے۔ تو آج کا موضوع تھا اللہ رسول کی اطاعت کرے گا نا جو بندہ، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین